غازی عباس کا تابوت، بی بی آؤ دیکھو عزاداروں کا تابوت، غازی کے کیسے سلیقے سے ارمانوں کے ساتھ غازی کا تابوت اپنے کانوں پہ لے کے گزر رہے ہیں۔ ایک اس عزا کو قبول کر لے۔ آپ بیٹھ گئے، تھک گئے ہیں، بہت دیر تک نہیں کھڑے رہ سکتے تھے، پھر رو نہ بیٹھ کر کے سجاد کو بہت دیر تک کھڑا رکھ کر کے بیویوں کو بہت دیر عباس بہنوں کے سر پہ چاہتا بڑے حسن سے دیکھی کھڑا کر کے عباس آشا حضرت سلام ہمارا اس غازی پر زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس ہوئے۔ سلام اس بی بی کو ہمارا جسے زینب کہتے ہیں، غازی کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا۔ عزیزوں بہت دیر رو بھی نہیں سکتے ہو، رونے کے لیے انسان کی حد ہوتی ہے، بہت دیر تک کوئی نہیں رو سکتا، مگر ایک ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، جس کے بیٹوں کو لوٹ لیا گیا، جس کی بیٹیوں کو رلایا گیا، جو کل بھی رو رہی تھی آج بھی رو رہی ہے، جس کی آواز ہے بکا بلند ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ سلام ہو بی بی پر۔ دنیا پوچھتی ہے روتے کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے؟ میں کچھ نہ کہوں سے کہتا ہوں کہ اس شبی کو لے آؤ تو دنیا دیکھ کے روتی ہے۔ 6 مہینے کا تھا، 6 ماہ کا، اتنا پیاسا تھا کہ منہ ایسے کھولتا اور بھی کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے۔ عزیزوں کوئی نہیں پڑھ سکتا، کیا کوئی مختر پڑھے گا، کیا کوئی روایت پڑھے گا؟ حسین پھر کیا گزر گئی یہ میرا مولا جانتا ہے، کچھ نہیں۔ آپ کی پردہ دار بہنیں ہیں نا، کسی گھر میں جانا رونا نہ ہے نا، کسی بہن میں نومولود بچہ ہو، اسے ماں سے کہہ دو کتنی دیر کے لیے لگ کر دیکھو ماں کیسے تڑپ جاتی ہے۔ اصغر بہت دیر تک محضور میدان مقتل میں گیا تو لوٹ کے آیا تو ماں بے چین ہو گئی تھی، در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اصغر میں جب کوئی حرکت نہیں تھی نا، اصغر میں جب کوئی حرکت نہیں تھی تو سکینہ کو یقین ہو گیا کہ میرا بھیا پیاس سے بہت بے چین تھا، پانی گر گیا، نیند آ گئی۔ بابا کا دامن پکڑ کے کہتی بابا پلا لائنا اصغر کو پانی، بابا کیا مجھے پانی نہ پلاؤ گے، وہ بھی تو پیاسی ہی ہو۔ یہی وجہ کہ حسین 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے۔ میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں آپ کے بیچ 9 محرم کی رات، 9 محرم کی شب، بی بی تھی نا جو جھولے پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، ایک بیشیر تھا جو جھولے میں تھا، ماں کہتی تھی میرے لال اصغر کاش آج تو بڑا ہوتا اور اپنے پیروں پہ چل کے جاتا، جیسے لیلا کا اکبر جائے گا، جیسے فروا کا قاسم جائے گا، جیسے کون محمد جائے گا۔ میرے لال کیا کروں میرا نصیب تو اتنا چھوٹا ہے کہ پورنیوں بھی نہیں جا سکتا۔ بہن سکینہ ہے جو 4 برس کی ہے، عجب نہیں بیشیر جھولے سے آواز دے اماں پریشان نہ ہو، اماں بڑی بیٹی ہے، اس کا نام سکینہ 4 برس کی ہے، میں اصغر ہوں 6 مہینے کا ہوں، مگر اے اماں ہم دونوں بھائی بہن ایسی شہادت پیش کریں گے کہ زمانہ جب ہمارا نام سنے گا تو اماں ہم بابا کا کلام بن کر کے جائیں گے، اماں ہم ایسی شہادت پیش کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا کی غیر قوموں کے بیچ میں جب اس بیشیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے، ہائے 4 برس کی بی بی کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو زمانہ تڑپ جاتا ہے۔ عزیزوں یہ بھی عمر نہر کرنے کی ہوتی ہے، ارے اس عمر کے تو جانور بھی نہر میں زبہ نہیں کیے ہو جاتے ہیں۔ ہائے کمسن 6 ماہ کا اصغر ہے، سلام اس بیشیر پر کہ جو بابا کے ہاتھوں پہ میدان مقتل میں گیا تھا، سلام اس بیشیر پر۔ انسان کو کیا ہو گیا
جانور تھے وہ. بس آخری بات ہے اور گہوارہ آنے والا ہے, آپ زیارت کر لینا. عزیزوں, ایک ایران کے ایک صاحب ہے, ایک ذاکر مصاحب پڑھتے ہوئے ذکر کر رہے تھے. آپ امام مظلوم کی مظلومی کو سمجھیے گا. حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے, بہت پڑھتا ہوں شیری والا میں. حسین آپ کا یہ غم کتنا نفسیاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے, ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے. محسوس کریں آپ. وہ ذاکر مصاحب پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ ایک ایران کی فیملی تھی, وہ سفر کر رہے تھے, دیر رات ہو گئی تھی. اچانک راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی, ساتھ میں بیوی تھی, بچے تھے اور وہ خود تنہا تھے. انہوں نے کئی لوگوں کو ہاتھ دیا اور رکنے کا اشارہ کیا کہ روک دو, ہماری مدد کر دو, مگر ساری گاڑیاں نکل جاتی تھی, کوئی گاڑی نہیں رکتی تھی. بیوی نے دیکھا کہ شوہر پریشان ہو رہا ہے, وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آئی. کہتی پریشان کیوں ہو؟ تو کوئی گاڑی رکتی نہیں, کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کہ میرے پاس ایک راستہ ہے. کہا وہ کیا؟ اجازت دے دو. کہ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ گاڑی میں گئی, اپنے نومولود بچے کو اپنے آغوش میں لے کر کے آئی, باپ کے ہاتھوں کو دے دیا کہ اسے دکھاؤ, گاڑی رک جائے گی. اس نے جیسے بچے کو دکھایا ساری گاڑیاں رکنے لگی. عزیزوں, یہ فطرت انسانی ہے. ہائے وہ باپ 6 مہینے کے بچے کے لیے کہتا کہ میرا بچہ پیاسا بہت ہے, اسے پانی کے بدلے میں گردن پہ تیر چلایا گیا. میں اصغر بشیر کا گہوارہ آ رہا ہے. اے اصغر, ماں کو کیا جواب دے رہا تھا؟ یہی وجہ 7 مرتبہ آگے اور 7 مرتبہ پیچھے گئے تھے. آئے اصغر بشیر کا گہوارہ آ رہا ہے, سلام کر لو. آئے جان رباب, تمہیں لاکھوں سلام ہو. تم نے ایسی قربانی پیش کی کہ زمانہ خراج پیش کر رہا ہے. اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. سلام اس بشیر پر کہ جو اپنے بابا کا کلام بن کے مختل ہو گیا. عزیزوں, 2 شبیہ ہے. تابوت غریب زہرا کا آنے والا ہے, اسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. جس کا لاشا کربلا میں بے گھوڑ و کفن پڑا رہا. سلام اس غریب پر جسے حسین کہتے ہیں. مومنین شادوئی کے موجود ہیں اس وقت. اعظم گڑھ
آپ کی دستہ ہے، وہ خوب واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا وہ شرکت بھی کرتے ہیں. سرائے میر نکام الدین پور اعظم گڑھ میں. چند سال پہلے شاید میں نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض بھی کیا ہے، لیکن میں روایت و مقتل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو احساس پڑھتا ہوں. نکام الدین پور سرائے میر میں 15 محرم کو ایک اہتمام ہوتا ہے. میں تمبا سے لوٹا تھا، بڑے خلوص سے بچے اہتمام کرتے ہیں. میں کہیں بھی روز پہنچتا ضرور ہوں وہاں پہ، اس لیے کہ بچے اپنی غربت میں بھی بڑا عظیم اہتمام پرسے کا کرتے ہیں. پورے سال کماتے ہیں، زہرا کے نام لال بلدان کے لیے تیار رہتے ہیں. عزیزوں، میں وہاں جب پہنچا تو وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے کہ ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس سال ہم لوگوں نے ایک اضافہ کیا ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ صرف تقریر ہوتی تھی، اچھا نہیں لگتا تھا. میں نے کہا پھر اس سال ہم نے زہرا کے لال کا تابوت کا اہتمام کیا. آپ تابوت کے مسائل پڑھتے نا، تابوت برآمد ہو جائے. اب اچانک سے میں سوچنے لگا کہ میں مسائل پڑھوں تو کیا پڑھوں. میں یہ سوچتا ہوا قریب کی مسجد میں چلا گیا، وضو کیا، باہر نکل کے آ رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں سوچ رہا کہ مسائل پڑھوں تو کیا پڑھوں، کہ اچانک میرے کان میں ایک بچی کی چیخ کی آواز آئی. اب بچی کی چیخ کی آواز ہو تو فطرت تو ہے، انسان دیکھے گا اور سنے گا کہ آواز آئی کہاں سے. یہ کربلا تھوڑی ہے کہ سکینہ آواز جواب نہ دیتا. جیسی آواز سنی تو میں پلٹا، متوجہ ہوا، دیکھا تو وہاں سبیل لگی تھی. اس سبیل پہ چائے تھی. وہ چائے اس بچی کے ہاتھ پہ کھولتی ہوئی گر گئی تھی. بچی کی چیخ نکل گئی تھی، مگر فوراً ہی بعد وہ بچی خاموش ہو گئی. میں سوچنے لگا کہ یہ بچی جس کے ہاتھ پہ کھولتی ہوئی چائے گری ہے، یہ فوراً چپ کیوں ہو گئی، خاموش کیوں ہو گئی. عام طور پہ جب جل جاتا ہے تو دیر تک گر رہا ہوتا ہے، دیر تک روتا رہتا ہے، پھر چپ کیوں ہو گئی. مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگا. میں نے کہا مجھے مسائل پڑھنا ہے چل کر کے. پتا ہے میں نے دیکھا اس کا مرہم موجود تھا وہاں پہ، قریب اس کا باپ کھڑا تھا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیر رہا تھا. سمجھ آ گیا بچیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے باپ موجود ہوتا ہے. سر پہ شفقت سے ہاتھ غریب ہے زہرا، ایک بیٹی مدینے سے ہاتھ آ رہا ہے، ایک بیٹی کربلا میں ہاتھ کی آوازیں گری اور بلند ہو گئی. خدا ان آوازوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. اس بی بی کے آخری منت سن لو بس، اس کے بعد تابوت آ جائے گا. کان کی لبیں پھٹی ہوئی، کان سے خون بہ رہا ہے، رخسار پہ نیل کے نشان ابھرے ہوئے ہیں، دامن جلا ہوا ہے، سر پہ گرد کربلا پڑی ہے. شب عاشور کی جاگی ہوئی، شام غریبہ کی جاگی ہوئی بچی. 11 محرم کی صبح ہوتی ہے، بیویوں کے ہاتھ رسم وسا کر دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں. قافلہ تیار ہو گیا کہ ایک مرتبہ زینب شہزادی نے ام کلثوم کی طرف دیکھا. ام کلثوم شہزادی نے بی بی زینب کی طرف دیکھا. کہا بہن، کہ تمہیں جو تلاش ہے وہی تلاش مجھے بھی ہے. کہ بہن سکینہ نظر نہیں آتی. وہیں پاس میں شمر ملعون کھڑا ہوا تھا. اس نے جیسے سنا کہ سکینہ نظر نہیں آتی، کہ میں تلاش کر کے لاتا ہوں. یہ وہی شمر ہے جس نے بی بی کے رخسار پہ تماچے مارے تھے. مجھے پتا ہے سکینہ کہاں ہوگی. اس نے گھوڑے کو ایک دی، فرات کے ساحل کے پاس گیا. شاید عباس کے پاس گئی ہوگی تو دیکھا عباس کے پاس نہیں ہے. علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچا تو شاید علی اکبر سے ملنے گئی ہوگی. علی اکبر کے پاس بھی نہ ملی. ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا نشیب میں آیا. کیا دیکھا سکینہ بابا کے پاس بیٹھی ہو رہی ہے. شمر کہتا ہے قافلہ تیار ہے، چلو قافلے کو چلنا ہے. آواز دیجیے قافلہ تیار ہے تو پھر لے جاؤ نہ قافلے کو. مجھے یہی میرے بابا کے پاس چھوڑ دو، مجھے یہی میرے بابا کے پاس چھوڑ دو. شمر پوچھتا تم یہاں رہ کے کرو گی کیا؟ سن لو کلیجہ پھٹ جائے گا. جو صاحب اولاد ہے تابوت کی زیارت کرنا. وہ بیوی کہتی ہے کہ میرے بابا نے سینے پر صبح کر کے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا کہ رسول کے ایک صحابی تھے کہ جنہیں شہر پجر کر دیا گیا تھا. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہیں غربت میں موت آ گئی تھی. تو بیٹی باپ کے جنازے کو لے کے شاہراہ پہ بیٹھ گئی تھی. ہر گزرنے والے قافلے سے کہتی تھی یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو. یہ نبی کے صحابی کا جنازہ ہے، اسے کفن دے دو. کبھی کفن ملا. وہاں ایک قافلہ آیا تھا، بابا کہتے تھے کہ کفن مل گیا. میں بھی اپنے بابا کا لاشا لے کے کہوں گی نبی کے نواسے کا جنازہ ہے. اسے کہتے ہیں بیٹی. اللہ اسے کہتے ہیں بیٹی، اسے کہتے ہیں بیٹی.
ताबूत आने वाला है। अगर काफिला ना आया तो बीबी कहती है अगर काफिला ना आया तो मैं फरात के साहिल पे जाऊंगी, अपने नन्हे नन्हे हाथों में पानी लेके आऊंगी। मेरा बाबा प्यासा सिवा किया गया है, मैं बाबा के कटे हुए गले पे पानी डालती रहूंगी। ये आका हुसैन का ताबूत आ रहा है, निपट की आवाज से मौला बेटी की बड़ी ख्वाहिश और अरमान थी, वो ज़िंदगी में मर गई, उसे अगर नसीब न हुआ। ए मौला तेरी बेटी का पुरसा, तेरी गुर्बत का मातम, हाय यतीमा, हाय बीबी, बाबा का ताबूत अज़ादार अपने कांधों पे लिए हैं, आपके हसरतों को पूरा कर रहे हैं। बीबी मेरे बाबा का ताबूत आ रहा है। रो